بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر باپ مسلمان نہ ہو تو اس میں مسلمان بیٹے کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے، حالانکہ اس میں ایک دوسری اعلیٰ صفت کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، یعنی فرزند ایسا حق پرست ہے کہ قبول حق میں باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کے کافر فرزند کنعان کا ذکر کیا، لیکن اس سے سیدنا نوح علیہ السلام کی اہانت کا کوئی بھی پہلو نہیں نکلتا۔ اسی طرح قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کافر باپ آزر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس سے خلیل اللہ علیہ السلام کا کوئی نقص لازم نہیں آتا، بلکہ آپ کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ باپ کا نام بائبل میں تاریخ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی عیسائی یا یہودی تو کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، لیکن ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، جبکہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تو بتوں کو الہ سمجھتا ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن نے 12 مقامات پر خدا کی زبان یا خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ابا یعنی باپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کسی ایک جگہ اشارتاً بھی چچا کا لفظ نہیں آیا۔ پھر یہ اپنی طرف سے آزر کو چچا بتانے کے لیے کوئی عقلی اور نقلی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک بے بنیاد دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور قرآن یا خود حضرت ابراہیم اسے باپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی تھی، اور آپ اسی کو مجازن اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور قرآن نے بھی اسی چچا کو مجازن آپ کا باپ کہا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس حقیقت کو خود بائبل کی زبان سے سنیے۔ بائبل میں لکھا ہے اور تاریخ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور تاریخ نے اپنے بیٹے ابرام کو، اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے، اور تاریخ کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ کتاب پیدائش 11:37۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ذرا پھر سے غور فرمائیے، حضرت ابراہیم کے بہت سے چچا اور پھوپھیاں موجود تھیں، جیسا کہ پیدائش کے اسی باب میں ایک آیت پہلے یوں ہے، اور تاریخ کی پیدائش کے بعد نحور یعنی تاریخ کا باپ 129 برس اور جیتا رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کسی چچا یا پھوپھی کا یہاں نام تک نہیں لیا گیا۔ پھر محققین نے کہاں سے آزر نامی ایک چچا پیدا کر لیا؟ اس کے بعد اگلی آیات کو دیکھیے۔ تاریخ اپنے فرزند ابراہیم اور آپ کی بیوی سارا کو اور اپنے پوتے لوط کو لے کر ہاران چلا جاتا ہے، اور 145 سال ان سبوں کے ساتھ زندہ رہ کر مر جاتا ہے۔ نہ کوئی چچا یہاں موجود ہے اور نہ کوئی پھوپھی، اور آزر نامی کسی چچا کا تو نہ پہلے کوئی نام و نشان ملتا ہے، نہ اب ہاران میں، اور نہ آئندہ کی زندگی کے کسی مرحلے میں۔ یہ کشف کیسے اور کہاں سے ہو گیا کہ کسی چچا، اور وہ بھی آزر نامی چچا نے آپ کی پرورش کی تھی اور آپ اسے باپ کہا کرتے تھے؟ نہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے وقت اس چچا کا کوئی سراغ ملتا ہے، اور نہ وطن چھوڑتے وقت کسی چچا کا ذکر ملتا ہے، نہ ہاران پہنچنے کے بعد کسی چچا کا تذکرہ ہے، اور نہ تاریخ کے مرنے کے بعد کسی چچا کا نشان ملتا ہے۔ پھر اس چچا اور مجازی باپ کو ان حضرات نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ اچھا چلیے، ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیے لیتے ہیں کہ تاریخ باپ اور آزر چچا تھا، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ تاریخ ایمان لے آیا تھا؟ پوری بائبل میں اس کے ایمان لانے کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہاں، ایک جگہ اس کے مسلک کا خود بائبل ہی میں ذکر آتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا ابراہیم علیہ السلام اور نحور کا باپ تاریخ وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے تھے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا۔ کتاب یشوع 24:302۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا نا، تاریخ وغیرہ بت پرست تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے ہدایت دی، لیکن تاریخ وغیرہ کے اسلام لانے کا کوئی ذکر نہیں۔ پوری کتاب مقدس میں ہمیں نہ کہیں آزر نامی کوئی شخص ملتا ہے، نہ کسی تاریخ کے ایمان لانے کا کوئی ذکر دکھائی دیتا ہے۔ کسی کا محض قیاساً لکھ دینا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ آزر کے چچا ہونے یا تاریخ کے ایمان لانے کے ثبوت کے لیے کسی قابل تسلیم ماخذ کا حوالہ ضروری ہے۔ ایک مسلمان قرآن کے بیان کو بائبل کے بیان پر
پر بہرحال ترجیح دے گا، اور اگر جمع و تفریق کی ضرورت پیش آئے تو مسلمان بائبل کی تعویل کرے گا، قرآن میں توڑ مروڑ نہیں کرے گا۔ آئیے اب ہم آپ کو صحیح اور مستند بات بتاتے ہیں۔ اصل میں آزر اور تاریح ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں۔ نام تاریح ہی ہے اور مشہور نام آزر ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ آزر کے تقریباً وہی معنی ہیں جو وزیر کے ہیں۔ تاریح تمام امور مذہبی کا پروہت اور وزیر تھا، اور جیسا کہ آگے معلوم ہوگا نمرود اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ از روئے قرآن ہمیں آزر ہی کو پدر ابراہیم علیہ السلام ماننا پڑے گا۔ ہم بائبل میں انسانی تحریف تو تسلیم کر سکتے ہیں، قرآن میں تحریف کا گمان بھی سراسر کفر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اب بمانا چچا بھی مجازن آتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں، جس کا ترجمہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے آپ کے الہ اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے۔ یہاں آبا میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے جو حضرت یعقوب کے چچا تھے، لہٰذا اب مجازن بمانا چچا ثابت ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجازی معنی صرف وہاں لیے جاتے ہیں حقیقی معنی لینے میں کوئی دشواری ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے نواسے کو ابن بیٹا کہتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے صلب سے پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انما المؤمنون اخوہ یعنی سارے اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حقوق وغیرہ میں برابر کے بھائی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پورے 1 درجن مقامات پر حضرت ابراہیم کے کافر باپ کا ذکر لفظ اب سے کیا گیا، کہیں اشارتاً بھی اسے چچا کے لفظ سے یاد نہیں کیا گیا۔ پھر بھی بعض لوگوں کو اصرار ہے کہ نہیں وہ باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک اور کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا باپ کافر اور بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو باپ نبی اور بیٹا کافر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ کنعان حضرت نوح کا کافر فرزند نہ تھا۔ جس طرح اب کا اطلاق چچا پر ہوتا تھا، اسی طرح ابن کا اطلاق بھتیجے پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بنی من اہلی فرمایا تھا، اس کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرا بھتیجا ڈوبا جا رہا ہے، اسے بچا لے۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو خالصتاً ایک علمی بحث کے اوپر مبنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔